جو آپ نے کوٹ کیا. اس لیے اسی پر بس کرتا ہوں کہ جس وقت حضور حکم فرمائیں افغانستان کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہوں اور فقط حضور کی دعاؤں اور اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں. والسلام، حضور کا ادنا ترین غلام خاکسار ظفر اللہ خان. 8 نومبر 1924. یہ آپ کا انکسار تھا، یہ آپ کا جذبہ خدمت تھا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت تھی دراصل، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف یہ جو آپ کے سر پہ سوار رہا کرتا تھا، اور خدا تعالیٰ کے پیار کے حصول کی خواہش. یہ دو تھے وہ جذبات جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ساری عمر ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف رواں دواں رکھتے رہے. یہ وہ قوت تھی جس سے آپ نے تمام عمر حرکت حاصل کی ہے. توانائی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اور یہ سرچشمہ جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لامتناہی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر قدم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نصیب ہوتی ہے. اللہ کا خوف ان معنوں میں کہ خدا کی محبت سے محروم ہونے کا خطرہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرص ان معنوں میں کہ کچھ ایسے کام کرنے کی توفیق ملے کہ اللہ تعالیٰ محبت اور پیار سے ہمیں دیکھنے لگے. یہ دو بنیادی قوتیں ہیں جن سے مومن کو ہر ترقی نصیب ہوتی ہے. اس کی دعائیں بھی اسی زور کے ساتھ اوپر اونچی ہوا کرتی ہیں، بلند ہوا کرتی ہیں. اس کی کاموں کو رفتیں ملتی ہیں، اس کی کوششوں کو پھل نصیب ہوتے ہیں، خطرات سے وہ بچایا جاتا ہے، اور غیر معمولی تائید الہی کے نشان اس کو عطا کیے جاتے ہیں. اور خدا کی راہ میں قربانی کے جو مختلف مظاہر ہیں، خواہ اس کا نام آپ چندہ رکھ لیں، خواہ اس کا نام وقت کی خدمت، جان کی قربانی، عزت کی قربانی، یہی دو جذبے ہیں حقیقت میں جن کا نام تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ سے یہ ساری نیکیاں پیدا ہوتی ہیں. تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے الہاماً بتایا اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. آپ نے ایک شعر کہنے کے لیے ایک مصرع کہا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے. ایسا پیارا معرفت کا نقطہ تھا. ابھی آپ دوسرا مصرع کہہ نہیں پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا مصرع الہام ہوا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. تو جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کی جڑ سے اس طرح چمٹے رہے ہیں ساری عمر کہ اصلها ثابت ان کا مضمون دکھائی دیتا تھا. جڑوں کے لحاظ سے مضبوط تھے، ثابت قدم تھے، وفادار تھے. جو بات کہی اس پر قائم رہے. طبیعت میں کوئی دوگلا پن نہیں تھا. زبان سے کچھ اور عمل سے کچھ اور، اس قسم کا تضاد آپ کی ذات میں کلیتاً اس قسم کے تضاد کا کلیتاً فقدان تھا. چنانچہ آپ اس کے بعد جو آپ کو خدمات کی توفیق ملی ہے وہ ایک طبی نتیجہ تھا اس کا. اس میں یہ کسی اور جستجو کی ضرورت نہیں رہتی. جس کو یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں، یعنی تقویٰ کا یہ ماحصل مل جائے کہ خدا کی محبت کھونے کا خوف اور اس کی محبت حاصل کرنے کی تمنا، تو اس کے لیے باقی سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ بڑی قربانی ہو رہی ہے، بڑا زور مار رہا ہے، قدم قدم پہ اس کی تمناؤں کا خون ہو رہا ہے، مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا ہے. لیکن ایسا انسان اندرونی کیفیت میں خود جانتا ہے کہ بس وہ پہلی دو چیزیں تھیں جو مشکل تھیں. فی الحقیقت تقویٰ کے مفہوم کو سمجھ کر اس کو چمٹ رہنا، یہ ہے سب سے مشکل مقام. بعد میں پھر سب منازل آسان ہو جاتی ہیں. حیرت انگیز زندگی ہے، اتنی بھرپور ہے کہ چند دن ہوئے ایک ایم پی ملنے کے لیے آئے، چوئی صاحب کا افسوس کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ایک ذات کا افسوس کر رہے ہیں، وہ تو ایک ذات کے طور پر زندہ نہیں رہے،
ان کے اندر تو کئی شخصیتیں زندہ تھیں، بیک وقت انہوں نے بہت سی زندگیاں گزاری ہیں، اور پھر خدا کے فضل سے لمبے عرصے تک مسلسل کئی شخصیتیں ان کے اندر بھرپور زندگی گزارتی رہی ہیں۔ لوگ ان کو ایک خشک سیاست دان کے طور پر بھی دیکھتے رہے اور ساری عمر یہی سمجھتے رہے، اور اس لحاظ سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان کو ایک صاحب دل کے طور پر، ایک نہایت ہی نازک جذبات رکھنے والے انسان کے طور پر بھی دیکھا، ایسا انسان جس کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ کسی غریب کا دکھ برداشت کر سکے، جس کے حوصلے بلند ہونے کے باوجود یہ حوصلہ نہیں تھا کہ انسانیت کو سسکتا ہوا دیکھے اور بے حسی سے گزر جائے۔ ان پہلوؤں سے حوصلے کا قد بہت ہی چھوٹا تھا، بلکہ زمین کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ اور عجز کے ایک یہ بھی معنی ہیں روحانی اصطلاح میں اور اسلامی اصطلاح میں، کہ جہاں تک دنیا کے دکھوں کا تعلق ہے، ان کے احساس کے لحاظ سے اپنے حوصلوں کو پست کر دو تاکہ تم بھی رحمت للعالمین بن سکو۔ اس جہت میں جتنی بھی نیکیاں عطا ہوتی ہیں وہ اس قسم کے حوصلوں کی پستی سے عطا ہوتی ہیں۔ چنانچہ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے جتنی خدمت خلق کے کام کیے ہیں دوسری ذمہ داریوں کے علاوہ، ان کا شمار اگر کیا جائے تو میرے خیال میں ایک بھی انسان اس وقت ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سارے شمار کر لیے ہیں، کیونکہ کچھ ظاہر بھی تھے اور مخفی بھی تھے، اور اس کثرت کے ساتھ مختلف جہتوں میں پھیلے ہوئے تھے آپ کی خدمت کے کام، کہ عملاً کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس وقت کہ وہ شمار کر سکے۔ ان کا کاغذات میں ذکر نہیں ملتا، ان ٹرسٹ میں ذکر نہیں ملتا جو ٹرسٹ انہوں نے قائم کیے تھے۔ اس کثرت کے ساتھ آپ نے غرباء کی خدمت کی ہے کہ ضمناً جب بعض اوقات مجھے واسطہ پڑتا تھا اس وقت دکھائی دیتا تھا یہ معاملہ، یعنی بعض ایسے غرباء تھے جنہوں نے خود آ کر ضمناً ذکر کیا کہ اس مصیبت اس تکلیف میں مبتلا تھے، چوہی صاحب کو صرف اطلاع بھیجی، اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد پھر اس معاملے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوئی۔ غرباء، یتاما، غریب مزدور، غریب کسان، مفلوج لوگ، بعض بیماریوں میں مبتلا، ہونہار طالب علم جو غریب تھے، غرض کی اتنی جہتوں کے ساتھ آپ نے خدمت خلق کا کام کیا ہے، اور اتنی جہتوں میں آپ نے خدمت خلق کا کام کیا ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اداروں کو بھی کھلے ہاتھ سے دیا کرتے تھے، کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی کمائی ادھر خرچ ہو رہی ہے، اور پھر جب آپ جماعتی چندوں پر نگاہ ڈالتے ہیں اور جماعتی خدمات پر نظر کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری کمائی اس کے سوا کہیں خرچ ہی نہیں ہو رہی۔ ایسے وسیع حوصلگی کے ساتھ آپ نے چندے دیے ہیں۔ اس وقت جو لنڈن مشن کی ساری عمارتیں ہیں یہ ان کی ذاتی کوشش سے کلیتاً ذاتی آمد سے آپ نے یہ سارے مصارف ادا کیے ہیں۔ یہ مشن ہاؤس، یہ ہال، یہ چھوٹا ہال عورتوں کے لیے، یہ عمارت رہائشی، یہ ساری خدا کے فضل کے ساتھ ان کو توفیق ملی، اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا ایک کمرہ رکھا ہوا تھا، بس اسی میں ان کی گزر اوقات تھی، اور وہ بھی آخر وقت تک نہیں رہی۔ جب جماعت کو ضرورت پیش آئی ہے آخر پہ، یا شاید اس لیے کہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے زیادہ، وہ بہرحال وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف وقتوں میں جب تحریکات ہوئی ہیں، خصوصاً حضرت مسلم موعود کے زمانے میں جب ساری جائیداد پیش کرنے کی تحریک ہوئی، اس وقت آپ اولین میں سے تھے ساری جائیداد پیش کرنے میں، اور جس طرح کے ان کے اندر تقویٰ اور نیکی تھی، صاحب عزم تھے، ظاہر ہے اس خط سے بھی جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے